بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت علیہ السلام ایک مرے ہوئے بکرے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے، اگر وہ اس کے چمڑے کو اپنے کام میں لے آتے تو بہتر تھا۔ یہی حدیث پاک مسلم شریف میں اس مفہوم کے ساتھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اس کی کھال اتارتے اور اسے دباغت کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرتے۔ یاد رہے کہ یہ اس جانور کی بات ہو رہی ہے جو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے موت کا شکار ہو گیا اور اسے حلال نہیں کیا جا سکا۔ حلال جانوروں میں سے وہ جانور جسے حلال نہیں کیا جا سکا اور وہ موت کے منہ میں چلا گیا یعنی مردار ہو گیا، تو اس کا چمڑا جو ہے وہ اتار کے، اس کی کھال اتار کے دباغت کے بعد، اور دباغت کہتے ہیں چمڑے کو، کھال کو رنگ لینا، اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو ہے اس کی ہڈیاں بھی استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، اس کے دانت وغیرہ بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، اور اس کے سینگ بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر اس دور کے اندر اگر کسی کا ایسا نقصان ہو جائے کہ اس کا جانور بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے موت کا شکار ہو جائے اور اس بندے کو فرصت نہ ملے کہ وہ اسے حلال کر سکے، تو اب اس کی کھال اتار کے، اس کی ہڈیاں گوشت سے الگ کر کے، اس کے سینگ اور دانت وغیرہ نکال کے کارخانوں کے اندر بآسانی بیچے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کا اگر کوئی جانور مردار ہو جائے تو وہ اس کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں اس کی کھال سمیت، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس میں اس سے تعفن پھیلتا ہے، بدبو پھیلتی ہے، جو کہ ارد گرد کے رستوں پر سے گزرنے والے راہی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو اگر اس حدیث پاک پر عمل کر لیا جائے تو اس تکلیف سے تمام گزرگاہوں سے گزرنے والے جو لوگ ہیں، مسافر ہیں، ان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگ بھی اس کا شکار ہوئے ہوں گے کہ لوگ مردار جانور جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے پھینک دیتے ہیں، اور پھر دور دور تک ان کا تعفن پھیل جاتا ہے، بدبو پھیل جاتی ہے، اور پھر وہاں سے گزرنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ اپنے چہروں پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے ناک کو ڈھانپ کے وہاں سے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں۔ تو اگر اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لیا جائے ان لوگوں کی طرف سے جن کا کوئی ایسا نقصان ہو، تو تمام لوگوں کو جو وہاں کے مکین ہیں ارد گرد کے، اور وہاں کے جو راہ گزر مسافر ہیں، ان کو اس تکلیف سے بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مال مویشی رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، اول تو ان کو ایسے نقصان سے محفوظ و معمور فرمائے، اور اگر ان کا ایسا نقصان ہو جائے تو پھر اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کر باقی لوگوں کو بھی تکلیف سے بچانے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔